اخلاص۔ ابراہیم ہادی بیان کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے ساتھ کھیل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں جب بھی ورزش یا کشتی کے مقابلوں پر جاتا تھا تو ہمیشہ باوضو ہو کر جاتا تھا اور مقابلے سے پہلے ہمیشہ 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا کون سی نماز؟ اس نے جواب دیا 2 رکعت نماز مستحب، اور اس میں خدا سے یہ دعا کرتا تھا کہ مقابلے کے دوران کسی کو مجھ سے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ ابراہیم گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارے دوستوں کے لیے نمونہ عمل تھا، یہاں تک کہ اگر کسی محفل میں کوئی گناہ کی بات ہو رہی ہوتی تو وہ فوراً موضوع تبدیل کر دیتا، اور جب بھی دیکھتا کہ اس کے دوستوں میں سے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ مسلسل کہنا شروع کر دیتا صلوات پڑھیے، یا اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے موضوع گفتگو بدل دیتا تھا۔ سوائے اصلاح کے کسی کی برائی نہیں کرتا تھا، کبھی بھی تنگ یا چھوٹی آستینوں والا لباس نہیں پہنتا تھا۔ کئی بار تو اپنے آپ کو سخت اور مشکل کاموں میں مصروف کر دیتا تھا۔ جس وقت اس کے بارے میں سوال کرتے تو جواب دیتا انسان کے نفس کے لیے ایسے کام کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ شہید جعفر جنگروی بتاتے ہیں کہ ایک بار انجمن کا کوئی پروگرام ختم کر کے ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیم دوسرے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی ہی مستی میں گم تھا۔ جب وہ سب دوست چلے گئے تو میں ابراہیم کے پاس آ گیا۔ وہ ابھی تک میری طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ میں نے تعجب سے دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک سوئی کو اپنے چہرے اور پپوٹوں پر چبھ ہوتا ہے۔ اچانک میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ تو وہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور چونک کر اپنی حالت سے باہر آیا، اور پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا تمہیں جان کی قسم ابراہیم، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم اپنے چہرے پر سوئی کیوں چبھو رہے تھے۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ روحان سا ہو کر کہنے لگا جو آنکھ نامحرم پہ پڑے اس کی یہی سزا ہے۔ اس وقت تو میں سمجھ نہ سکا کہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے اور اس کی باتوں کا کیا مطلب ہے، لیکن بعد میں عظیم لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تنبیہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دوسری اہم صفت نامحرم سے دوری بھی تھی۔ اگر وہ کسی نامحرم حتیٰ کہ اپنی کسی رشتہ دار خاتون سے بھی بات کرتا تو چاہتا کہ اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کے دوست کہتے تھے کہ ابراہیم کو نامحرم خواتین سے الرجی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا کس قدر پیارا فرمان ہے، نامحرم خواتین سے گفتگو کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک ہے۔ ابراہیم کھانا کھلانے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، ہمیشہ اپنے دوستوں کی اپنے گھر پر دعوت کرتا اور انہیں کھانا کھلاتا تھا۔ جن دنوں وہ زخمی ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی تھا تو روزانہ کھانے کا اہتمام کرتا، اور جو کوئی بھی اس کی ملاقات کو آیا ہوتا اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیتا، اس کی مہمان نوازی کرتا اور اس کام سے لطف اندوز ہوتا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا ہم تو وسیلہ ہیں، یہ رزق تمہارا ہی ہے، مومنین کا رزق بابرکت ہوتا ہے۔ انجمن اور مذہبی پروگراموں میں بھی وہ ایسا ہی تھا۔ جب دیکھتا کہ میزبان کو مہمان نوازی میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو بغیر کچھ کہے سب مہمانوں اور عزاداروں کے لیے کھانا بناتا۔ وہ کہتا تھا مجلس امام حسین علیہ السلام کو ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے۔ ہر شب جمعہ کو بھی بسیج کے پروگراموں کے بعد دوستوں کے لیے کھانا بنایا کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب اکٹھے حضرت عبدالعظیم کی زیارت یا بہشت زہرا چلے جاتے۔ بسیج اور انجمن کے جوان اس عرصے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اگرچہ وہ خوبصورت اور ناقابل فراموش لمحات زیادہ عرصے تک باقی نہ رہ سکے۔ ایک بار میں نے ابراہیم سے کہا بھائی یہ اتنے پیسے تم کہاں سے لاتے ہو؟ محکمہ تعلیم و تربیت سے تم ماہانہ 2000 تومان تنخواہ لیتے ہو، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ دوسروں پر خرچ کر دیتے ہو۔ میرے چہرے پہ اپنی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا روزی دینے والا خدا ہے، میں تو ان پروگراموں میں فقط وسیلہ ہوں۔ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ کسی وقت بھی میری جیب خالی نہ رہے۔ خدا بھی وہاں سے میرے لیے خیر و برکت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے،
جہاں سے میری توقع بھی نہیں ہوتی۔ عوام کی حاجات اور نعمت پروردگار۔ شہید کے دوست فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کے ساتھ تھا اور ہم دونوں کہیں سے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ ایک معمر شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلایا تو میں نے موٹر سائیکل روک لی۔ اس نے ایک جگہ کا پتہ معلوم کیا اور ہمارے جواب سننے کے بعد اپنی مشکلات بیان کرنا شروع کر دیں۔ اس کی ظاہری وضاقتہ سے بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی نشئی یا گداگر ہے۔ ابراہیم نے موٹر سائیکل سے اتر کر اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ مجھ سے کہنے لگا، امیر تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے بھی اپنی جیبوں پر ہاتھ مارا، مگر اتفاق سے میرے پاس اس وقت 1 پیسہ تک نہ تھا۔ ابراہیم کہنے لگا، تمہیں خدا کا واسطہ ایک بار پھر دیکھو۔ میں نے دوبارہ دیکھا مگر کچھ نہ ملا۔ میں نے اس معمر شخص سے معذرت کی اور اپنی راہ لی۔ راستے میں نے موٹر سائیکل کے عقبی شیشے سے ابراہیم کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ اتنی سردی بھی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں، لہٰذا میں نے موٹر سائیکل کو سڑک کے کنارے کھڑا کیا اور حیرانی سے پوچھا، ابراہیم جان رو رہے ہو؟ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہم ایک ضرورت مند انسان کی مدد کر سکتے تھے۔ میں نے کہا، لیکن ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، لہٰذا ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، مگر میرے دل اس لیے کوڑ رہا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کی توفیق نہ ہو سکی۔ میں خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ہم چل پڑے، لیکن مجھے ابراہیم کی نیک نیتی اور صاف دل پر بہت رشک آنے لگا۔ اگلے دن میں ابراہیم سے ملا تو وہ کہنے لگا، آئندہ میں پیسوں کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گا تاکہ کل جیسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ ابراہیم کی طرف سے لوگوں کی مشکلات حل کرنے پر مجھے حضرت سید الشہداء کی وہ خوبصورت حدیث یاد آ گئی جس میں آپ فرماتے ہیں، لوگوں کی حاجتوں کا تمہاری طرف پلٹنا تم پر خدا کی ایک نعمت ہے، لہٰذا اسے پورا کرنے میں کوتاہی نہ برتو، کیونکہ یہ نعمت ختم ہو جانے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم زخمی ہونے کی وجہ سے چھٹیوں پر تھا۔ اس کی چھٹیوں کے آخری ایام تھے۔ ایک دن اس نے میرے گھر کے دروازے پر گھنٹی بجائی اور سلام و احوال پرسی کرنے کے بعد کہنے لگا، آج تمہیں گاڑی کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، ایسے ہی گھر کے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے مجھ سے گاڑی لی اور کہنے لگا، سہ پہر تک آ جاؤں گا۔ سہ پہر کے وقت وہ گاڑی لے آیا۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا تھا؟ کہنے لگا، کہیں نہیں، بس کچھ سواریاں کرائے پر لے کر گیا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، مذاق کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، اگر فارغ ہو تو اٹھو چلیں، کچھ کام ہیں۔ میں گھر کے اندر جانے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، اگر گھر میں چاول تیل وغیرہ کچھ اضافی ہے تو لیتے آنا۔ میں گھر کے اندر گیا تو کچھ چاول اور تیل لے آیا۔ اس کے بعد ہم ایک دکان پر گئے۔ ابراہیم نے وہاں سے تھوڑا گوشت اور مرغی وغیرہ خریدی اور آ کر دوبارہ سوار ہو گیا۔ وہ دکاندار کو ٹوٹے ہوئے پیسے دے رہا تھا تو میں سمجھ گیا یہ وہی پیسے ہیں جو اس نے سواریاں ڈھو کر جمع کی ہیں۔ اس کے بعد ہم شہر کے جنوبی حصے کی طرف چلے گئے۔ وہاں کچھ لوگوں کے گھروں میں گئے۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ ابراہیم دروازہ کھٹکھٹاتا اور انہیں سامان دے کر کہتا، ہم محاذ سے آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے۔ وہ ایسے بات کرتا کہ مخاطب کو کسی قسم کا احساس شرمندگی نہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنا تعارف بھی نہیں کرواتا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جن گھروں میں ہم گئے تھے وہ کچھ مجاہدین کے گھر تھے۔ ان کے خاندانوں کے مرد محاذ پر مصروف جنگ تھے، جس کی وجہ سے ابراہیم ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کے کاموں نے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث یاد دلائی کہ ایک مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرنا 70 بار خانہ خدا کا طواف کرنے سے بہتر اور قیامت کے دن حفظ و امان کا باعث ہے۔ یہ روحانی حدیث ابراہیم کی زندگی کے لیے مشعل راہ تھی۔ وہ اپنی ساری کوششیں لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں صرف کیا کرتا تھا۔ ہائی اسکول کے دوران ابراہیم سہ پہر کو بازار میں کام کیا کرتا تھا اور اس سے اپنے لیے کچھ جمع خرچ اکٹھا کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے ہمسائے میں ایک خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔
اس خاندان کا مرد شہید ہونے کی وجہ سے کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہ تھا۔ ابراہیم نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ ہر ماہ جب وہ تنخواہ لیتا تو اس خاندان کی زیادہ تر مالی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا۔ جب بھی گھر میں زیادہ کھانا پکتا تو حتماً انہیں بھی بھیج دیتا۔ کئی سال بلکہ اس کی شہادت تک یہ سلسلہ جاری رہا، سوائے اس کی ماں کے کسی اور کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ایک شخص ابراہیم کے پاس آیا۔ وہ پہلے آفس بوائے تھا، اب بے روزگار ہو چکا تھا۔ وہ ابراہیم سے کچھ مالی مدد چاہتا تھا۔ ابراہیم نے اس کی مالی مدد کرنے کے بجائے اپنے کچھ دوستوں سے مل کر اس کے لیے مناسب نوکری کا انتظام کر دیا۔ اسے جتنا ہو سکتا لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اگر خود انجام نہ دے سکتا تو اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا اور ان سے مدد کا تقاضا کرتا، لیکن اس کام میں ایک بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ لوگوں کی مدد کرتے کرتے گداگر پروری کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا، اس سے پہلے کہ محتاج انسان اپنی عزت نفس خراب کر کے تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے، تم اس کی مشکلات حل کر دیا کرو۔ اس کے دوستوں میں جو کوئی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا یا اسے اندازہ ہو جاتا کہ کوئی اسے مالی پریشانی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اس سے کسی مدد کا تقاضا کرتا وہ خود ہی اس کی خفیہ انداز میں مدد کر دیا کرتا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتا، مجھے فی الحال ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، جب بھی ہو لوٹا دینا، یہ پیسے قرض حسنہ ہیں۔ ابراہیم نے کبھی ان پیسوں کا حساب نہیں کیا تھا۔ وہ مدد کرتے وقت لوگوں کی عزت و آبرو کا بہت خیال رکھتا تھا، ہمیشہ ایسا رویہ اپناتا کہ مخاطب کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ علماء دین ہمیشہ اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے لوگوں کی مشکلات حل کریں۔ اسی طرح وہ اس بات کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے اطعام اور کھانے پینے کا اہتمام کریں اور اس ذریعے سے بہت سی مصیبتوں سے نجات حاصل کریں۔ ماہ رمضان میں ایک دن غروب آفتاب کے وقت ابراہیم ہمارے گھر آیا اور سلام اور احوال پرسی کے بعد مجھ سے ایک دیگچا لے کر سری پائے کی ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور کہا، ابراہیم، جون افطاری میں سری پائے، واہ مزہ آ جائے گا۔ وہ کہنے لگا، تم سچ کہتے ہو، لیکن یہ بھی میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے سری پائے اور کچھ سنگ روٹیاں لیں۔ جب باہر آیا تو ایک اور دوست بھی موٹر سائیکل لے کر پہنچ گیا۔ ابراہیم اس کے ساتھ بیٹھا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے سوچا حتماً کچھ دوست جمع ہوئے ہوں گے اور افطاری کریں گے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، جو مجھے برا لگا۔ اگلے دن میں اس دوست سے ملا جو ابراہیم کو لے کر گیا تھا اور اس سے پوچھا، کل تم لوگ کہاں گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، چہلتن پارک کے پیچھے گلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، ہم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سری پائے انہیں دے دیے۔ کچھ بچے اور معمر شخص جو دروازے پر آئے تھے بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ وہ ابراہیم کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ بہت ہی مشفق خاندان تھا۔ اس کے بعد میں نے ابراہیم کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔ ابراہیم کی شہادت کو 26 سال گزر چکے تھے۔ میں نے ایک رات خواب میں ابراہیم کو دیکھا۔ وہ ایک فوجی گاڑی پر سوار ہو کر تہران آیا ہوا تھا۔ خوشی کے مارے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ابراہیم کا چہرہ کافی نورانی تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس سے بغل گیر ہو گیا۔ میں خوشی سے چلا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، دوستو آؤ، آغا ابراہیم واپس آ گئے۔ ابراہیم نے کہا، آؤ سوار ہو جاؤ، بہت کام پڑے ہیں۔ ہم اکٹھے ایک بلند عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ انجینئرز اور عمارت کے مالک سب نے ابراہیم کے ساتھ سلام اور احوال پرسی کی۔ سب اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ ابراہیم نے عمارت کے مالک کی طرف رک کر کے کہا، میں ان سید کی سفارش کرنے آیا ہوں، اس عمارت کا ایک فلیٹ ان کے نام کر دیں۔ اس کے بعد اس نے ہم سے دور کھڑے ایک اور شخص کی طرف اشارہ کیا۔ عمارت کا مالک کہنے لگا، آغا ابراہیم، اس شخص کے پاس نہ تو پیسے ہیں اور نہ ہی یہ کہیں سے قرض لے سکتا ہے، میں کس طرح ایک فلیٹ اسے دے دوں؟ میں نے بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے ابراہیم سے کہا، ابراہیم جان، ان باتوں کے زمانے گئے، اب تو فقط لوگ پیسہ جانتے ہیں۔ ابراہیم نے ایک معانی خیز نگاہ سے مجھے دیکھ کر کہا، میں اگر لوٹ کر آیا ہوں تو فقط اسی وجہ سے کہ ان جیسے کچھ لوگوں کی مشکل حل کروں،
ورنہ میرا یہاں اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ گاڑی کی طرف چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی، جس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ خمس۔ مصطفیٰ ہرندی بیان کرتے ہیں کہ جن علماء سے ابراہیم کو خاص محبت تھی، ان میں سے ایک مرحوم حاج آغا ہرندی بھی تھے۔ یہ ایک نیک طینت عالم دین، نماز کے علاوہ باقی اوقات میں کپڑے بیچنے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ سن 1981 کے موسم گرما کے آخری ایام تھے۔ میں اور ابراہیم ان محترم عالم دین کی خدمت میں گئے اور 2 شرٹوں کا کپڑا ان سے خریدا۔ ہفتے کے بعد نماز کے وقت میں نے دیکھا کہ ابراہیم مسجد میں آیا اور حاج آغا کے پاس چلا گیا۔ میں بھی گیا کہ دیکھوں کیا ہوا ہے۔ ابراہیم اپنے پورے سال اور اپنے مال کے خمس کا حساب کر رہا تھا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ وہ خود اپنے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتا تھا، جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا وہ دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ تو پھر یہ کس چیز کا خمس کا حساب کر رہا ہے؟ حاج آغا نے پورے سال کا حساب کیا اور کہا تمہارا خمس 400 تومان بنتا ہے۔ اس کے بعد کہا مجھے مراجع کرام کی طرف سے جو اجازہ حاصل ہے اور تمہیں اچھی طرح پہچانتا بھی ہوں، لہٰذا یہ خمس تمہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن ابراہیم اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس دینی واجب کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر وہ خمس دے کر ہی اٹھا۔ ابراہیم کے اس کام سے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک یاد آ گئی کہ جو شخص خدا کے حق کو ادا نہیں کرتا تو اس کا دگنا وہ باطل کے راستے میں خرچ کر دے گا۔ نماز کے بعد میں اور ابراہیم حاج آغا کی دکان پر چلے گئے۔ ابراہیم نے انہیں کہا اس دن کی طرح 2 شرٹس کا کپڑا اور چاہیے۔ حاج آغا نے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا بیٹا ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تم نے مجھ سے کپڑا لیا ہے، یہ سرکاری کپڑا ہے، ہمیں ایک خاص مقدار سے زیادہ کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم نے کچھ نہ کہا مگر میں سارا ماجرا جانتا تھا، اس لیے میں نے کہا حاج آغا ابراہیم نے پہلی والی 2 شرٹیں کسی ضرورت مند کو دے دی ہیں۔ اکھاڑے میں بعض جوان ایسے ہیں جو چھوٹی آستینوں والی شرٹیں پہنتے ہیں یا ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اسی وجہ سے ابراہیم شرٹس انہیں دے دیتا ہے۔ حاج آغا جو حیرت سے میری بات سن رہے تھے، ابراہیم کے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈال کر بولے اس دفعہ تمہارے لیے کپڑا کاٹوں گا، لیکن تم اسے کسی اور کو دینے کا حق نہیں رکھتے، جسے بھی کپڑا چاہیے اسے اس دکان پر بھیج دو۔ ہم تجھے چاہتے ہیں۔ جواد مجلسی بیان کرتے ہیں کہ 1982 کی قضاء کے دن تھے۔ ہم ایک بار پھر ابراہیم کے ساتھ جنگی علاقوں کی طرف عازم سفر ہوئے۔ اس بار سب مجالس میں ابراہیم کا حضرت جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے توسل کا تذکرہ تھا۔ ہم جہاں بھی جاتے اسی کی بات ہو رہی ہوتی۔ بہت سے مجاہد بھائی مختلف حملوں میں ابراہیم کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں سناتے رہے۔ یہ ساری کامیابیاں حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا سے توسل کی برکت سے تھیں۔ ہم سومار کے علاقے میں گئے۔ جس مورچے میں بھی جاتے ابراہیم سے یہی مطالبہ کیا جاتا کہ وہ جناب حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے مصائب پڑھے۔ رات کا وقت تھا۔ ابراہیم نے ایک بٹالین کے جوانوں میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تھکاوٹ اور مجالس کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ مجلس ختم ہوئی تو 1-2 دوستوں نے ابراہیم سے مذاق کرتے ہوئے اس کی آواز کی نقل اتاری۔ اس کے بعد کچھ ایسی باتیں بھی کیں کہ ابراہیم ان سے بہت ناراض ہو گیا۔ اس رات سونے سے پہلے ابراہیم کافی ناراض تھا۔ کہنے لگا میری اپنی بات ہوتی تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر ان لوگوں نے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی مجلس کے ساتھ مذاق کیا ہے، لہٰذا میں آئندہ نہیں پڑھوں گا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ دوستوں کی باتوں کو دل پر مت لو، تم اپنا کام جاری رکھو، مگر وہ نہ مانا۔ رات کے آخری پہر ہم اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ اس نے دوبارہ قسم کھائی کہ آئندہ ذاکری نہیں کرے گا۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ میں تھک ہار کے سو گیا۔ فجر کی اذان سے پہلے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا ہاتھ ہلا رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹ سے کھولا تو ابراہیم کا نورانی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔
اس نے مجھ سے کہا اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ میں اٹھ بیٹھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس بندہ خدا کو نہیں معلوم تھکاوٹ کیا ہوتی ہے۔ البتہ مجھے معلوم تھا کہ جس وقت بھی سوئے اذان سے پہلے بیدار ہو کر نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے دوسرے دوستوں کو بھی جگایا، اس کے بعد اذان دی اور نماز فجر ادا کرنے لگا۔ نماز و تسبیحات پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا۔ اس کے بعد جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے فضائل پڑھے۔ ابراہیم کے خوبصورت اشعار نے سب جوانوں کی آنکھوں کو اشکآلود کر دیا تھا۔ میں جو گزشتہ رات کو ابراہیم کی قسم سن چکا تھا سب سے زیادہ حیران تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ ناشتے کے بعد ہم جوانوں کے ساتھ شمار واپس آ گئے۔ سارے راستے میں اس کے عجیب و غریب کاموں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ابراہیم نے ایک معنی خیز نگاہ مجھ پر کی اور کہا، تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ میں نے قسم کھانے کے باوجود ذاکری کیوں کی؟ میں نے کہا بالکل، تم نے رات ہی کو تو قسم کھائی تھی کہ… اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، جو بات میں تمہیں بتانے والا ہوں جب تک میں زندہ رہوں تم کسی سے نہیں کہو گے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، گزشتہ رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آدھی رات کو ہلکی سی آنکھ لگ گئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا بنفس نفیس تشریف لائی ہیں اور مجھ سے کہا، یہ مت کہو کہ میں نہیں پڑھتا، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، جو کوئی بھی کہتا ہے کہ پڑھو تو تم ضرور پڑھو۔ پھر وہ اتنا رویا کہ بات کرنا اس کے لیے دوبھر ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے ذاکری کو جاری رکھا۔ شہید ابراہیم ہادی کی ملکوتی آواز میں سیدہ کونین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں ایک نوحہ۔